تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے حال سے خبر، پھر یہ کہ جو فرشتے ہیں وہ ہم زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے، پہلے تولو بعد میں بولو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پاپا اگر یہ ذہن بنے کہ اگر میں کسی جگہ محفل میں یا دعوت میں گیا تو اب میں سنجیدگی اختیار کر بھی لوں گا تو اس کا کیا امپیکٹ، کیا اثر پڑے گا؟ تو میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس حوالے سے اگر وہ سنجیدگی زیادہ نہ اختیار کرے تو تو کیا اپنا امپریشن ڈالنے کے لیے سنجیدہ رہنا ہے، اس کو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کم بولنا ہے، اور نجی بیٹھکوں میں ہاں 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 کر کے قہقہ بلند کرنے، یہ تھوڑی کرنا ہے۔ جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، بولے بھی اللہ کے لیے، چپ رہے بھی اللہ کے لیے، ہے نا۔ بولنا امر بالمعروف پر کاش مشتمل ہو، اور چپ رہنا فکر آخرت پر مبنی ہو، فکر مدینہ ہو، اپنا محاسبہ ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات اپنے پیر پر درہ مار کے فرماتے تھے، پتہ آج تو نے کیا کیا کیا۔ قطعی جنتی ہونے کے باوجود یہ عمل تھا۔ ان کی اپنی کوتاہیاں خطائیں کہاں آئیں گی؟ تو اللہ کی رحمت تھی ان پر۔ ہم لوگ تو سراپا خطائیں، ہماری تو حالت ہے کہ ہماری خطائیں دن دہاڑے ہم کو نظر ہی نہیں آتی نا، کرتے ہیں خطائیں پھر بھی نظر نہیں آتی۔ کوئی توجہ دلائے تو ہم دلائل دیتے ہیں، اور دلائل قاہرہ کے ذریعے اس کو قائل کر دیتے ہیں یا کم از کم چپ کرا دیتے ہیں۔ لیکن رب ہماری نیتوں پر آگاہ، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پاپا ایک اور نازک چیز کی طرف آپ نے ابھی توجہ دلائی کہ اپنی غلطی ماننا، کہ اگر کوئی نشاندہی کرے تو خاموشی سے غلطی مان لینا یہ شاید کسر شان سمجھا جاتا ہے، اس سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ اللہ اللہ، چاہے یہ طبقہ ہو، چاہے تاجر طبقہ ہو، چاہے ملازم طبقہ ہو، چاہے عوام ہو، چاہے خواص ہو، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، ہے نا، سب میں اس طرح کے عناصر موجود، کہ وہ مطلب اپنی غلطی ماننا یہ ہے دشوار۔ اس میں نا وہ اپنی انا کو فنا کرنا پڑے گا، اپنی غلطی ماننے کا جذبہ تب پیدا ہوگا۔ وہ تو جو عوام ہوں گے یہ اپنے انداز میں دلائل دیتے ہیں، اور ہمارا طبقہ جو ہے یہ پھر اس کا مطلب اس کے ہاتھ میں آئے گا تو آیت بھی پڑھ دے گا کہ سمجھ میں آئے گا، تو حدیث پاک بھی سنا دے گا، صحابہ کرام کے واقعات بھی بتائے گا۔ ایک بار ہوا تھا کسی کی میں نے غلطی پکڑی گیا، اس نے صحابہ کرام کے واقعات مجھے میل کیے، خیر پھر میں نے پھر ان کو جواب دیا، تم نے رجوع کرو۔
کہاں صحابہ کرام کے آپس کے معاملات کہ جن میں تو پڑھنا یہ حرام ہے، جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے معاملات ہیں، یعنی اپنی غلطی پر مطلب پردہ ڈالنے کے لیے یا اس کو مطلب معمولی کہنے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زبان نہ کٹ جائے کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کے معاملات کو اپنی ڈھال بنائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قرآن کریم میں، سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قرآن کریم میں، سمجھتے ہیں یا وضاحت کروں؟ دعائیں بتاؤں؟ سب نہیں سمجھتے، بولنے کی اب مجھے جرت نہیں ہو رہی، یار کیا کروں؟ یعنی میں اپنی نیت سے یہ آیت پڑھتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر بھی مزید اپنی نیت سے ایک اور دعا پڑھتا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب سمجھ گئے ہے نا؟ تو اب میں ظلم کروں اور نعوذ باللہ ان آیات مبارکہ کو میں ڈھال بناؤں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، زبان نہ کٹ جائے، میرے کھوپڑی میں سے بھیجا نہ نکل جائے، اس سے پہلے کہ میری سوچ ایسی گندی بنے کہ میں ان بلند و بالا ہستیوں جن سے ہمارا تعلق ایمانیات کا تعلق ہے، ہم ڈال بنائیں یار اپنے مطلب پاپ پر مطلب وہ پردہ ڈالنے کے لیے۔ اس میں ہی سعادت ہے کہ اپنی بھول آدمی بے چون و چرا تسلیم کر لے۔ کیا بھائی میری واقعی بھول ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری رہنمائی فرمائی، میری بھول مجھے بتائی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ مدنی مذاکرے میں اور مدنی کسوٹی میں یہ سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا ہے، تو جواب میں یہ آیا تھا کہ وہ سفینہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ کسی حدیث میں ہے یا کسی تاریخ کی کتاب میں یا کوئی واقعہ؟ غرائب القرآن صفحہ 320، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری اور کعبہ مکرمہ کا 7 چکر طواف بھی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، وہ سوال کے معنی ہے پوچھنا، تو سوال پوچھا نہیں جاتا، یہ ایک لغت کا مطلب سوال کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پہلے تو ہمت نہیں ہو رہی تھی، جب آپ نے بتایا کہ جو میرے عیب بتائے گا، مفہوم بتا رہا ہوں آپ کی بات کا کہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے میری ہمت بڑھی ہے اور میں نے کھڑے ہو کر یہ پوچھ لیا آپ سے۔ کیا آپ میرا عیب بتانے کھڑے ہوئے تھے؟ عیب نہیں بتانا تھا، ویسے پوچھنا تھا یہ بات۔ دیکھیے یہ مدنی منع جو ہے نا بیچارے، یہ گھبرا گئے ہوں گے، سمجھے بیٹے؟ میری طرف سے امان ہے آپ کو، سمجھے؟ وہ ایک وہ محاورہ ہے کہ آپ کو 7 خون معاف ہے، محاورہ ہے۔ تو دیکھو اب ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ورنہ اس بیچارے کو اب دل آزاریاں کریں گے کہ تو ایسا گستاخ ہے، فلاں ہے۔ تو ہرگز کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس ٹاپک پر ان سے کوئی مطلب کلام کرے۔ جب میں نے امان دے دی تو آپ کون ہیں جو اس سے کلام کریں گے؟ نہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی دل آزاریاں ہوں گی کہ تو گستاخ ہے، تو بے ادب ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، کھڑے ہو کر آپ کے دربار میں آپ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کا کرتا، اتنا بڑا کرتا کیسے آ گیا؟ تو آپ نے اس کو جھاڑا نہیں، غصہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ میرے بیٹے کو بھی مال غنیمت میں ملا تھا،
جو حصہ وہ مجھے دے دیا، تو یہ باپ بیٹے دونوں کا مل کر یہ بڑا بن گیا ہے. یعنی اس کو یہ وہ سوسائل کی یہ بات تھی کہ اتنا بڑا آپ کا کیسے ہے، مال غنیمت میں تو اتنا نہیں ملنا چاہیے آپ کو. تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا تو الیاس قادری چے پدی کا شوربہ. پدی سمجھتے؟ پدی بولتے ہیں ٹڈی، سمجھتے؟ ٹڈی، ٹیڑھی بھی بولتے ہیں اس کو، ٹیڑھی، ٹیری. یہ جو آسمان پہ اڑتی ہے ٹڈی، پنجابی میں کچھ اور بولتے ہوں گے اس کو، ٹڈی بولتے ہیں نا. کھیتوں پہ تو ٹڈی حلال ہے. تو ٹڈی کتنی اور اس کا شوربہ کتنا، تھوڑا سا تو شوربہ بنے گا. تو یوں میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے عرض کر رہا تھا کہ جب ان کی یہ شان تھی تو چے پدی کا شوربہ، میں کیا، میری حقیقت کیا کہ میں مجھ پر جو کوئی اگر اعتراض بھی کرے تو اسے لڑائی ٹھان لوں. نہ کہ بیچارے نے اعتراض بھی نہیں کیا تھا، سوال کیا تھا. اب وہ گھبراہٹ میں جو شاید یہ کچھ بول گئے، جو یہ نکل گیا منہ سے، کوئی بات نہیں، مجھے بولا ہے نا. دیکھیں یہ بھی کیسی تربیت ہے، کتنے کریم ہیں کہ اس پر کوئی جملہ نہ کہے، اس کی کوئی دل آزاری نہ کہے. ایک تو تنقید اگر ہم پر کوئی کرے تو ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے، مگر کریمی دیکھیں کہ ہم انہی کے کلام پر کلام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی امان بھی عطا فرما رہے ہیں، شفقتیں بھی عطا فرما رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان کا صدقہ عطا فرمائے. بابا یہ بھی تو ممکن ہے کہ بیان کرنے میں تھوڑا ایسا انداز بیان ہو گیا ہو، ویسا ہوا نہ ہو. اصل یہ اتنے مجمع میں پہلی بار شاید کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ موقع مل گیا تو یہ بول گئے. اور انہوں نے میرا انداز دیکھا ہے کہ میں کسی کو عام طور پہ میرا جھاڑنا اور لائٹ میں نہیں ہے کہ میں جھاڑتا بھی ہوں، جھگڑے کرتا ہوں اور انتقامی کارروائیاں کرتا ہوں، نکلوا دوں گا، اور یہ خطرات تو ہے نہیں، امان ہے. تو یہ بیچارے مطلب یہ نہیں کہ ہم یوں حسن ظن رکھتے ہیں کہ اپنائیت میں یہ اس طرح کھل کر یہ بات کر گئے ہوں گے. تو اپنائیت میں ہی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کا روب ہو، جس سے لوگ خوف زدہ ہوں، اس کے سامنے تو وہ یسر ہوتا ہے. ہم یسر والے نہیں ہیں. ہمارا مطلب یہ معاملہ ہے نا کہ ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں رب کو راضی کرنا ہے، رب ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. اب یہ بولنے میں بھی اگر میری کوئی بناوٹ ہے تو میرا رب اس سے بھی واقف ہے. اس لیے ڈر کر بولنا ہے، اور ڈر کر بولنا ہی نہیں، ڈر کر سوچنا بھی ہے. ہماری سوچیں بھی رب کو پتہ ہے، ہماری نیتوں سے ہم سے زیادہ وہ واقف ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ میرا بچہ ہے ظاہر کہ میں اس کو یوں ویسے نہیں جانتا، پہلی بار دیکھا ہوگا تو توجہ نہیں ہے. کم آتے ہوں گے یا بہت زیادہ آتے ہوں گے، مگر یہ بیچارے دور، ان کو آگے نہیں آنے دیتے ہوں گے اوپر. تو اب ایسا کرو مدنی منع، یہ آپ کو ہفتے کو تو اوپر سے ہوگا نا، ان کو اوپر بھیج دینا تاکہ ان کی دل جو ہو جائے. آج بیچارے یہ آزمائش میں آ گئے. پاپا امان بھی مل گئی، بچے بھی کہہ دیا آپ نے، اوپر بھی بلا لیا، اب تو وقف مدینہ ہو جانا چاہیے. تو دعوت اسلامی کا کام کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں. اگر میں اپنے مخالفین سے لڑائیاں کرنے والا، انتقامی کارروائیاں کرنے والا اور ان کو ڈیگریڈ کرنے والا ہوتا نا، تو آج شاید میری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوتا. اللہ نے مجھے یہ نوازا، اس کی رحمت ہے، کرم ہے کہ میں اس وقت صفحے پہ بیٹھا ہوں. اور یہ بھی آپ کے لیے اس میں تربیت ہی ہے، اساتذہ کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی، کہ چاہے کوئی مطلب یعنی کہ ہمارے نفس کو مطلب زد پہنچانے والی بات کر دے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. غصہ آئے بھی تو اس کا اظہار نہیں کرنا. لیکن الحمدللہ مجھے تو ان کی بات پر غصہ آیا ہی نہیں ہے، اور اس طرح کی باتوں پر نہ جانے کیوں مجھے عموماً غصہ آتا ہی نہیں ہے اس طرح کی باتوں میں. الحمدللہ ہمیں تو دعوت اسلامی کی عمارت کو باقی رکھنا ہے. ایک تنکا بھی ہماری عمارت کے لیے ضروری ہے. تو یہ تنکے نوچتے رہیں گے، اس کو بھگاؤ، اس کو نکالو، اس کو بھگاؤ، تو پھر میں اکیلا رہ جاؤں گا یار. اب میرے چھوڑ کے بھاگنا نہیں. اور اب ایڈوانس میں میں آپ سے امان لے لیتا ہوں ایڈوانس میں. اب دیکھو میں ہو گیا ہوں بوڑھا، 65-66 سال میری عمر ہے. بوڑھوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، چڑچڑاپن، یہ عموم کی بات کرتا ہوں، عموماً چڑچڑاپن آ جاتا ہے. اور 60 سال کی عمر میں بعض اوقات بندہ سٹھی آ جاتا ہے، کریک ہو جاتا ہے.
वो कोई बात समझता नहीं है, बोलता चला जाता है, बक बक करता है, बात बात पे काट खाता है, झाड़ता है, सब कुछ करता है। तो अब मेरी उम्र आपके सामने, अब कभी गुस्सा कर भी लूँ ना तो आप निभा लेना मेरे को, ये छोड़ के भागना नहीं। बस मेरी तरफ से आपको अमान, आपकी तरफ से मुझे अमान मिल जाए, है ना? तो दोस्ती दोनों तरफ से हो ना, पक्की हो ना? क्या ख्याल है? अगर कोई झाड़ जोड़ दिया तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप भी अपने आप को संभाल लेंगे। कभी अम्मी अब्बू भी तो झाड़ते ही होंगे ना, तो घर छोड़कर तो नहीं भागे होंगे आप, तो मुझे छोड़कर क्यों भागने लगे? ठीक है। पापा ये वाकया तो अक्सर देखा है कि किसी ने पर्ची भेजी और पर्ची भेजने के बाद जब आपने देखा तो आपने कहा कि पर्ची आई है तो हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन बाद में उस पर्ची भेजने वाले ने ही अपनी तकलीद कर दी कि पहली पर्ची मेरी दुरुस्त नहीं थी, अब दुरुस्त है, वो जो पहले आपने कहा था वो दुरुस्त है। तो ऐसा भी बाद मामला होता है। तो नीयत के साथ साथ पहले जो अपनी निशानदही करने लगा है उसको भी कंफर्म कर लेना चाहिए कि वाकई मैं दुरुस्त बात करने लगा हूँ या मेरी गलत फहमी है। मतलब मैं अगर आपको पर्ची भेजूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? उस पर्ची को पहले कंफर्म कर लूँ अच्छी तरह फिर भेजूँ, या जल्दबाजी में लिख के भेज दी कि आपने यूँ बोला था? दरअसल वो मसला ये होता है कि मुझे तशवीश उस वक्त होती है कि मेरी किसी बात की वो तगलीद करते हैं और लिख कर चिट्ठी भेजते हैं, अपना नाम या फ़ोन नंबर वगैरह कुछ भी नहीं होता। अब मैं यूँ तशवीश, अब इसको मैं, और मैं होता हूँ दुरुस्त, मुझे पता होता है कि ये दुरुस्त है, तो अब मैं इसकी इस्लाह कैसे करूँ? हर बात को मदनी चैनल के ज़रिए तो इस्लाह नहीं की जाती ना। यहाँ तशवीश होती है, तकलीफ़ होती है कि जो भी अगर इस्लाह करे तो यार अपना नाम, फ़ोन नंबर, अब इसका नाम या फ़ोन नंबर इसने शायद अगर इसलिए नहीं लिखा कि ये मुझे निकलवा देगा या ये मेरी इंतकामी कार्रवाई करेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी, गुज़श्ता ज़िंदगी से भी मैं नहीं समझता किसी के पास ऐसा कोई शरई सबूत हो कि मैंने अपने नफ्स के लिए किसी से इंतकाम लिया हो। मैंने मारें खाई हैं, लेकिन फिर भी मतलब मुझे कहा भी गया है कि हम जाएं वहाँ इंतकाम लें उनसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मना ही किया है, यार मेरी ये लाइन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना जब है ही नहीं इंतकाम का जहन नहीं है। अब तो जो जो उम्र, वैसे उम्र बढ़ती है तो बंदे के मिजाज में गर्मी, गुस्सा ये एक होता है, लेकिन ये अल्लाह का इनाम है कि मैं जो जो बूढ़ा होता जा रहा हूँ, ये खास करम है कि मेरे अंदर नरमी बढ़ती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुसूसी करम है, अल्लाह आप सब पर ये करम फरमाए। पहले गुस्सा ज़्यादा आता था मेरे को, अब फ़र्क पड़ गया, नरमी 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 नरमी। लेकिन वो भी गुस्सा मेरा यूँ सरे आम गुस्सा और लड़ पड़ना और हाउ मचा देना, इस तरह का तो कोई वाक़या शायद आपको ना सुना सके, लेकिन ये कि बहरहाल गुस्सा अब भी आता है। तरह गुस्से से कौन मतलब हम में से पाक होगा, लेकिन वो अंदाज़ जो गुस्सा नाफिज करने का, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पहले के मुकाबले में नरमी 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 बढ़ती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि ये बढ़ने का सिलसिला ना रुके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा, आपने नरमी के बारे में बड़े प्यारे मदनी फूल दिए और आपने ये भी फरमाया कि अल्लाह करे कि नरमी बढ़ती जाए। अब ये इसमें नाज़मीन भी हैं, असातिज़ा भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो असातिज़ा बनेंगे। असातिज़ा के जहनों में बाज़ औक़ात एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हम नरमी करते हैं तो तलबा पढ़ते नहीं हैं। नाज़मीन के जहन में भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि नरमी से काम नहीं होता। तो और ये भी जुमला आम है कि इतने नरम भी ना बनो कि लोग तुम्हें हड़प कर जाएं, इतने कड़वे भी ना बनो कि लोग तुम्हें थूक दें। तो सख्ती करनी पड़ती है। तो ये नरमी और सख्ती में बैन बैन हम रहें कैसे कि मामला भी ठीक हो जाए, हम भी नरम रहें और बात भी पूरी हो जाए? हाँ हाँ हाँ, ज़बान का ज़ख्म नहीं भरता। अल्लाह नरमी अता फरमाए कि मैंने किसी को झाड़ जोड़ दे ना, फिर हम लाख उससे नरमी भी करें ना, शायद बहुत मुश्किल है कि उसका दिल जो है साफ हो।
ایک جملہ جو ہے نا بعض اوقات آدمی کو تباہ کر دیتا ہے، اس کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے. پھر ایک ہی جملہ کبھی اس کی نسلوں کو درست کر دے، یہ بھی ہوتا ہوں. ایک چیز یہ بھی نظر آتی کہ شاید وہ مذاق کرنا یا وہ اس طرح کے جملے بولنا کہ وہ سامنے والا مسکرائے ہنسے، تو شاید بعض اساتذہ یوں اس لیے کرتے ہوں کہ وہ درجے کے اندر ایک تراوٹ کا ماحول بنا رہے، نشاط برقرار رہے. اب کہاں احتیاط کرنی کہاں نہیں. جس طرح مدنی پھول آپ کے وہ یہ کفل مدینہ کے حوالے سے، پیٹ کے کفل مدینہ کے حوالے سے، اب کسی طالب علم نے پیٹ درد کی وجہ سے اجازت مانگی چھٹی کی، اب اس کو یوں کہنا کہ شاید انہیں پیزا کھایا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، تو کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے کہ نشاط بھی برقرار رہے اور کسی قسم کا ایسا جملہ بھی نہ نکلے کہ دل آزاری ہو؟ ہاں، رات کو دعوت میں گئے تھے، اچھا یہ کھا لیا ہوگا، وہ یہ دل آزار باتیں ہیں یار. استاد کے سامنے شاگرد بولے گا نہیں، چپ چاپ گھر جا کے بیٹھ جائے گا. یہ ایک چھوٹا نقصان ہے. کیا استاد نے اسے معافی مانگی؟ استاد نے کوئی عاجزی کا مظاہرہ کیا اس کے سامنے کہ میرے منہ سے نکل گیا یا میں نے بول دیا، آئندہ انشاءاللہ خیال رکھوں گا، آپ مجھے نہیں، آپ مجھے معاف فرمائیں، نہیں آپ مجھے معاف فرمائیں، یہ لیجئے، یہ لیجئے، استاد طالب علم سے معافی مانگے؟ یہ لیجئے تحفہ، یہ مدنی منڈے کو پہنچا دیجئے. کیا نوازشات ہے میں باپا. 25 ماہ دیے آپ کو، بھولے گیا دو حدیث کے بعد. نہیں باپا 26 کر دیے تھے انہوں نے باپا. ہاتھ میں آئے اس کو بھی مدنی فیس دینے کی اجازت مل جائے. جدول کے مطابق مدنی قافلے کی نیت کرتے 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 پہنچا دیں. آپ نے فرمایا استاد طالب علم سے معافی مانگے، یہ کیسے ممکن ہے بابا؟ جب پیر مرید سے معافی مانگ سکتا ہے تو استاد کے شاگرد سے معافی نہیں مانگ سکتا؟ نہیں، ایسے اساتذہ ماشاءاللہ ہیں الحمدللہ. معافی مانگنے سے جب ویلیو خراب ہوتی ہے، میری خراب ہوتی تو صوفے پہ نہ بیٹھا ہوتا میں. الحمدللہ مجھے جن کو پتا ان کو پتا ہے کہ معافیا مانگتا رہتا ہوں. بعض یہ بھی بولتے ہوں کہ یار یہ تو معافیا ہی مانگتا رہتا ہے. چلو یہی صحیح. الحمدللہ یہاں معافی مانگ لینا اچھا. قیامت کے دن معافی کیسے ملے گی اور کیا ہوگا اور کیوں ہوگا اور کیسے ہوگا. حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے. ہاں، نرمی کرنے سے نظام کیسے چلے گا تو اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں کیسے چلے گا. اعلیٰ حضرت جیسا کوئی مدرس ہو تو سامنے آئے. مولانا جمیل الرحمن جن کی وہ قبال بخشش کتاب ہے نا نعتوں کی، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے. ان کے صاحبزادے مولانا حمید الرحمن یہ بھی اعلیٰ حضرت کے مرید تھے. تو ہمارے یہاں باب المدینہ کھارا در میں حیدری مسجد میں یہ امامت فرماتے تھے. تو میری ان کے ساتھ مطلب آنا جانا تھا کچھ تھوڑا بہت. ایک بار یہ فرمانے لگے جب ان کے پاس بیٹھا ہوتا کہ اعلیٰ حضرت بچے کو بھی تو تکار نہیں کرتے تھے، آپ جناب سے بات کرتے تھے. ہم ان دنوں چھوٹے ہوتے تھے تو ہم تو اعلیٰ حضرت کے کمرے خاص میں بھی گھس جاتے تھے بریلی شریف میں. تو اعلیٰ حضرت کبھی ڈانٹتے نہیں تھے، بلکہ اس طرح کے آپ یہ کر لیں، آپ یہاں نہ جائیں، آپ وہاں نہ بیٹھیں، نہیں، آپ میں اعلیٰ حضرت گفتگو فرماتے تھے ہم سے. تو یہ اعلیٰ حضرت کا روب تھا یا ختم ہو گیا یہ آپ بتائیں گے. پاپا پچھلے دنوں ہم نے 1-2 سال پرانی بات ہے، جامعۃ المدینہ میں ہم نے ایک ایسا تربیتی اجتماع رکھا تھا اور ایک ایسے اسلامی بھائی کو بلایا تھا کہ جنہوں نے بڑے بڑے ٹیچرز کو یہ ٹرین کیا تھا کہ وہ ٹیچنگ کیسے کریں. وہ ماشاءاللہ بعد میں اسلامی بھائی بن گئے اور وہ تربیتی اجتماع بھی انہوں نے امامے میں کیا تھا. آپ میں سے امید ہے کچھ اساتذہ ہوں گے. ایک بڑی پیاری بات، بہت ساری باتیں ایسی تھیں لیکن اس میں ایک انہوں نے بات بتائی کہ ہم نے ان سے سوال کیا کہ کچھ طلباء ہیں جو بات مانتے نہیں ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں تو اس پر سختی کرنی پڑتی ہے تو کیا کریں. انہوں نے پتہ نہیں کتنی کتابوں کا حوالہ دیا کہ میں نے فلاں انسٹیٹیوٹ سے فلاں جگہ سے ایک بڑی تحقیق ہوئی ہے اور اس تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ کسی کی غلطی پر ٹوکنے کی بجائے اس کی اچھائیوں پر حوصلہ افزائی کرنا شروع کر دیں
بندہ جو ہے وہ بچہ جو ہے طالب علم جو ہے غلطی کرنا چھوڑ دے گا. اب یہ بڑی باتیں بتاتے رہے. اس کے بعد میری باری تھی تو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے نہ جانے کتنے انسٹیٹیوٹ سے کتنے سیمیناروں سے یہ بات لے کر آئے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے مرشد دعوت اسلامی میں کیا کر رہے ہیں. مجھے یہاں جتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں بتائیں کبھی باپا نے یہ کارکردگی لی ہے کہ کس کس نے قافلے میں سفر نہیں کیا؟ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. باپا فرماتے جو 3 دن کے قافلے میں سفر کرے گا میں اس سے ملاقات کروں گا. 3 دن کے قافلے کی تعداد بڑھتی چلی گئی. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کون کس کس نے کتاب پڑھ لی ہے؟ جو کہتا ہے میں نے پڑھ لی ہے باپا اسے تحفہ دیتے ہیں. یہ نہیں پوچھتے کس کس نے نہیں پڑھی ہے. اچھے کاموں پر حوصلہ افزائی شروع فرما دی, اچھے کام بڑھنا شروع ہو گئے. ہر کام سختی سے نہیں ہوتا. اگر ہم امیر علیہ سنت کے اسی طریقے پر عمل کر لیں کہ ہم چاہتے ہیں ڈسپلن ہو جائے ہمارے درجے میں, تو ہم جو طالب علم ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں, صاف ستھرے رہتے ہیں, وقت پر آتے ہیں, انہیں تحائف دینا شروع کر دیں, سب کے سامنے ان کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کر دیں, تو جو غلطی کرنے والے ہیں وہ غلطی چھوڑنے والے بن جائیں گے. ہم ادھر سے پکڑ کر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ سختی کریں گے تو ٹھیک ہوں گے. ہم امیر علیہ سنت کا طریقہ اپنا لیں کہ آج کتنے 12 ماہ کے مسافر بن گئے. باپا انہیں اپنا بیٹا فرماتے ہیں, ان کی دعوت فرماتے ہیں, انہیں ماشاءاللہ تحائف عطا فرماتے ہیں. کئی ایسے اسلام بھائی یہاں ہیں جنہوں نے جتنے قافلوں میں سفر کیا امیر علیہ سنت سے نہ جانے کتنے تحفے لے لیے. اب وہ قافلے نہیں چھوڑتے. تو ہم اگر یہ والا پہلو وہ بڑے بڑے سیمینار سے سیکھ کر آتے ہیں. میں نے کئی باتیں اس تربیتی اجتماع میں جو سنی, کھڑے ہو کے پھر میں نے الحمدللہ جو تھے اسلام میں بیان کیا کہ آپ نے نہ جانے کہاں کہاں سے سنی ہیں, ہم نے تقریباً باتیں امیر علیہ سنت میں دیکھی ہیں. تو یہ وہ کام ہے جو سختی کرنے والے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ سختی سے کام ٹھیک ہو سکتا ہے, نظام چل ہی نہیں سکتا. مجھے بتا دیں امیر علیہ سنت نے ساری دعوت اسلامی چلا دی, کس پر سختی کی ہے؟ تو پیٹھ تھپک کر بھی اطاعت کروائی جا سکتی ہے. آپ اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کر دیں, آپ کے جامعہ کا نظام بہترین ہونا شروع ہو جائے گا. کچھ اسلامی بھائیوں کی نیچر یہ بن گئی ہے, ذہن یہ بن گیا ہے کہ پولیس انسپیکٹر والا کام کرنا ہے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے اس کو پکڑنا ہے, اس کو مارنا ہے, اس کو سزا دینی ہے. آپ اچھے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی شروع کر دیں. اللہ نے چاہا امیر علیہ سنت کا یہ طریقہ اپنائیں گے, آپ کے جامعہ میں نظام مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ہاں وہ یہ کہ اب جس کے نمبر زیادہ ہے, اب قدرتی ذہین ہے وہ, تو اس کو تو سبھی مبارکباد دیتے ہیں, سبھی تحفے دیتے ہیں. اب جو بیچارہ فیل ہو گیا, کم نمبر آئے, وہ اتنا منہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے آج اس کو تحفہ ملے گا, تو کل جا کر وہ بھی جوش میں آ کر آگے بڑھے نا. تو یہ نفسیاتی طور پر کسی کو مطلب خوش کرنا اچھی بات ہے. جی پاپا یہ آپ نے صحیح فرمایا. اور یہ نفسیاتی امراض کے جو ماہرین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو روز یہ کہا جائے نا یہ نکما ہے, یہ نہیں پڑھ سکتا, یہ بیکار ہے, وہ بیکار نکما ہی ہو جائے گا. اگر ہمارے اساتذہ اور ہمارے ناظمین یا جو بعد میں انشاءاللہ یہ اساتذہ بنیں گے, کمزور طالب علموں کی حوصلہ افزائی کریں کہ نہیں انشاءاللہ پڑھ لیں گے, فکر نہ کریں, آپ تیار ہو جائیں گے, آپ اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے, آپ بھی قافلے میں سفر کر سکتے ہیں. جو جس میں کمی دیکھیں, جس طرح آپ کا انداز دیکھا ہے, حوصلہ افزائی کریں تو وہ کھڑے ہو جائیں گے, ورنہ بول 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 کے اس کو نکما ہی بنا دیتے ہیں. پاپا ان کی ایک بات, اس بات پر مجھے مفتی دعوت اسلامی یاد آ گئے. مفتی دعوت اسلامی سے الحمدللہ 2 درجے میں نے ہمارے درجوں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. ہمارا ایک طالب علم ایسے تھے جیسے ہوتا ہے نا ذہنی طور پر کمزور, یعنی وہ بات نارمل جو ایک اسلامی بھائی سمجھ سکتا ہے ان میں بظاہر وہ صلاحیت نہیں تھی, بولنے میں بھی اٹکتے تھے, سمجھنے میں بھی اٹکتے تھے. تو باقاعدہ کافی بار انہوں نے کوشش کر سبق ان کو دہرایا, یہاں تک کہ یہ ہوا کہ درجے میں اس طالب علم نے شاید پورے کبھی بھی سبق نہیں سنایا ہوگا, مگر مفتی دعوت اسلامی کا اس نے سبق یاد کر سنایا. یعنی درجے میں ریپیٹ کرا کر مفتی صاحب نے یاد کرایا, اور انہوں نے اس کا رپلائی بھی دیا اور سبق بھی سنایا. ایسا بھی کیا. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. صاحب بولتے اپنے یار, میں گہرائی میں نہیں جاتے بھائی, 5 ٹائم کی نماز پڑھو, اللہ اللہ کرو بس. تو بھائی تم کو یہی تو کہتے ہیں 5 ٹائم کی نماز پڑھو, نماز ہی تو پڑھنا نہیں آ رہی, اور کہاں پڑھو, کیسے پڑھو نماز, یہی تو نہیں آتی, یہ تو سکھانے کے لیے آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ کوشش کرنا میرا کام, اور اس سے پایہ تکمیل تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے, جہاد